سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم المقام حضرت علامہ حافظ قاری غلام قادر صاحب، دیگر احباب گرامی، مجھے چند دن پہلے قاری صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے ایک جمعہ ہمیں پڑھانا ہے. میں نے اردو میں بات شروع کر دی ہے. پنجابی ٹھیک ہے یا اردو؟ جس طرح آپ کی طبیعت ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ. پنجابی ٹھیک ہے؟ انہوں کا حکم آیا بھی تساں ایک جمعہ ساڑھے کو لانا. میں ویسے کوئی اتنا اچھا مقرر نہ، علمی کم مائگی کا بھی بے حد احساس ہے، لیکن انہوں کا حکم آیا. ملک اظہر صاحب، ملک رفیق صاحب، وہ گزشتہ جمعہ انہوں اتھے ہی پڑھیا. پھر انہوں کا اصرار آیا کہ تساں ضرور آنا جی ساڑھے کو. میں حکم دی تعمیل حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک اتنے آنا قبول فرمائے. جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک کو قبول فرمائے، اور اس بیان کرنے کا جڑا مقصد اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور سانوں بھی اس کے اتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا وقت جس جو اسی گزر رہے ہیں، اسی اپنے دین تو، قرآن و سنت تو بہت دور ہو گئے ہیں. بس واجبی جہا تعلق ساڈا رہ گیا. اللہ تعالیٰ ساڑھے حال رحم فرمائے. اساں جس رستے دا انتخاب کیتا نا، وہ رستہ یقیناً ہلاکت دا رستہ. ہاں، میرا اللہ ساڑھے تے فضل فرما دے. نجات، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چ. اللہ پاک نے قرآن وچ گارنٹی دیتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جڑے اللہ اور اس کے رسول دے فرما بردار ہیں یقیناً وہی کامیاب ہونا ہے. دنیا چ بھی کامیابی اور کامرانی، اور آخرت دی کامیابی اور کامرانی اس طراز ہی کی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے. اس کو ہٹ کے بغاوت کر کے، نافرمانی کر کے، سوائے نقصان دے کوئی چیز بھی حاصل نہیں. ٹائم بہت مختصر ہے. میں چند ایک معروضات پیش کرے ساں. سواڑے سامنے سورۃ الحدید 27واں پارہ، اس کی آیت نمبر 16 میں سواڑے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے کچھ مفاہیم میں عرض کرے ساں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ پاک نے سوالیہ انداز
اختیار فرمایا. فرمایا کیا ایمان والوں تے اجے وہ وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ پاک دے ذکر واسطے نرم ہو ونجن. وما نزل من الحق، اور اللہ پاک نے جڑا کلام برحق نازل فرمایا اس واسطے انہاں دے دل نرم اور اس نو قبول کرن والے بنن. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اے اہل ایمان تسی انہاں لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہاں نو کتاب دیتی گئی ہے سواڑے تو پہلے، من قبل، سواڑے تو پہلے جنہاں نے کتاب دیتی گئی. مراد ہے یہودی عیسائی جڑے پہلے حاملین کتاب ہے، حاملین شریعت ہے، کہ تسی انہاں دی طرح نہیں ہو جانا. فطال علیہم الامد، انہاں دا جرم یہ ہے کہ انہاں دیاں جڑیاں امیداں نا وہ لمبیاں ہو گئیاں. فقست قلوبہم، پھر انہاں دے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور انہاں وچوں اکثر نافرمان. اللہ پاک نے اہل ایمان نو جھنجھوڑیا اور انہاں نو عبرت دوائی. کنہاں دی مثال دے کے؟ اہل کتاب دی، یہود و نصارہ دی مثال دے کے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ انہاں دی طرح نہیں ہو جانا. تسی میرے حبیب دے غلام ہو، اور سواڑی یہ جڑی غلامی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سواڑا طرز عمل انتہائی شفاف، انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو. انہاں دی طرح نہیں ہونا. اس آیت دے شان نزول وچ مفسرین نے متعدد اقوال لکھے. مثلا ایک قول یہ ہے کہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 4 سال تو بعد یہ قرآن کریم دی آیت نازل ہوئی. یہ ایک قول. اور تاں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے مسلمانہ دی قلبی کیفیت، انہاں دی روح دے اندر وہ جڑی سرشاری ہے نا وہ سست ہو گئی، کم تھوڑا جہا ڈھیلا ہو گیا. تو اللہ پاک نے جھنجھوڑیا کہ اجے یہ میں جڑا کلام نازل کیتا اپنے حبیب نو سواڑے وچ بھیجیا، کیا اس سے آنے تو بعد بھی اجے سواڑے دل نرم نہیں ہوئے میری یاد واسطے اور اس کلام برحق واسطے؟ چاہیے آیا کہ اس کلام دے نازل ہونے تو بعد سواڑے دل دی سرزمین وہ بالکل نرم و ملائم ہو گئے، سواڑی کیفیات دل دیاں بدل وینیاں، لیکن وہ چیز سواڑے نظر نہیں آ رہی. لہٰذا تسی اپنے آپ کو اس کتاب دا حامل بناؤ. ایک ایسی کتاب ہے، اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس کتاب نو قرآن پاک نو میں پہاڑاں تے نازل کردا تو تسی ویکھدے کہ میرے خوف نال، میری خشیت نال او ریزہ ریزہ ہو گئے. اس پتھر اتے، اس پہاڑ تے اتنا اثر ہوتا اس کلام الہی دا کہ وہ اس نو برداشت نہ کر سکتا. لیکن تسی کیسے انسان ہو، سواڑے دل کتنے سخت ہو گئے کہ تسی انہاں پتھراں تو اور پہاڑاں تو بھی گئے گزرے ہو. قرآن پاک نے یہ منظر ایک اور جگہ تو بیان کیتا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر سواڑے دل سخت ہو گئے اور گویا پتھر بن گئے، بلکہ پتھراں تو بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر بھی نرم ان سواڑے دلاں دی سختی دے مقابلے چ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے پتھر ایسے ہیں کہ جنہاں وچوں نہراں جاری ہو سارے ہیں، انہاں چ پانی وگدا پیا. اور سواڑے دل کتنے سخت ہو گئے کہ ہر قسم کی نرمی تو وہ بالکل معروم ہو گئے، سواڑے دل سخت ہو. ایک قول تو یہ ہے
کہ 4 سال بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے اہل ایمان دے قلوب نو ویکھ کے کہ انہاں دے اندر سختی ہے، نرمی نہیں، اور رکت نہیں، گداز نہیں، اللہ پاک نے اس وقت آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ انہوں نے جوڑیا کہ اجے وہ وقت نہیں آیا کہ تو ساڑے دل اللہ دی یاد واسطے، اللہ دی ذکر واسطے نرم ہو بنجن۔ پھر اس تو بعد صحابہ کرام ہر وقت اپنے دلوں تے نظر رکھتے کہ میرے دل دے اندر کوئی سختی تے نہیں آ گئی، کیا حق دی جاذبیت میرے اندروں کوئی مفقود تے نہیں ہوگی۔ ہر وقت اپنے دل دا حال اس سے اتر انہوں دی نظر آتی۔ اصل تو دل ہے، اللہ پاک نے جس کا ذکر کیتا نا ان تخشا قلوبہم، کہ انہوں دے دل ڈر ونجن۔ ڈردہ کی ہے دل، اور کوئی چیز نہیں ڈردی، یاد رکھو۔ دل ڈر ونجے نا تو انسان دی زندگی چ انقلاب آ گیا، اور اگر دل نہ ڈرے تسی سارے اسی رستے بھی اس تے گفتگو کرتے آیا، اگر پولیس لگ ونجے، سیکورٹی والے آ ونجن، زیادہ تو زیادہ قانون بن ونجن، تو انسان دا دل نہ ڈرے تو کوئی معاشرے تبدیلی ہو سی۔ سواڑیاں خلوتاں، سواڑیاں تنہائیاں، انہاں دے اندر جڑا بگاڑ ہے، کیا وہ پولیس درست کر سکتی ہے؟ کوئی دنیا دا قانون درست کر سکتا؟ قطعاً نہیں۔ ہاں دل سمر گیا، دل خشیت الہی نال بھریا گیا، دل دے اندر رب نال تعلق جڑ گیا، تو پھر تو سان کوئی بھی تکن والا نہیں نا۔ تو میرا رب سواڑے دل نو ایسا ایک قوت جاذبہ عطا فرما دینا، ایک ایسی کیفیت عطا فرما دینا کہ بندہ ہر غلط کام کرنا تو درکنار ہے، اس نو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سا واقعہ سنیا علماء کرام کو لو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات نو گشت کر دے گلیاں چ، ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، گھروں ماں بیٹی دی آواز آ رہی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی نو کہ بیٹی دودھ تھوڑا جہا پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیں دی، اما جی سن نہیں پتا بھائی خلیفہ وقت کا بڑا سخت آرڈر ہے کہ چیزاں ملاوٹ نہیں کرنی، تو تسی من پہ آ دیو۔ تو ماں اگو جواب دے دی ہے کہ بیٹا خلیفہ وقت کو تین تکیندہ پیا، تو ملا دے پانی، خلیفہ وقت تین نہیں تک رہے۔ تو بیٹی جس دا دل خشیت الہی نال بھرے ہوا ہے نا، وہ کہندی اما خلیفہ وقت نہیں تک رہا، لیکن خلیفہ وقت دا خدا تو تک رہا، کیا میں اس تو حیا نہ کراں، اس تو نہ ڈراں؟ ماں چپ کر گئی، اور کوئی جواب نہ آیا۔ سیدنا فاروق اعظم یہ سارا مکالمہ گلی چو گزردے ہیں سنیا۔ صبح آپ نے بندہ بھیجا اس ماں بیٹی دے گھر کہ جاؤ انہاں دوہاں ماں بیٹی نو بلا کے لے۔ جس لئے بلا کے لے آئے، سیدنا فاروق اعظم نے اس عورت کو پوچھا بھائی یہ بچی تیری اپنی حقیقی بیٹی ہے؟ جی میری بیٹی۔ آپ فرمائے اس کی کوئی شادی یا کوئی اس کی منگنی کدیں ہوئی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اجے اس کی کوئی شادی منگنی نہیں ہوئی۔ آپ فرمایا میں اپنے بیٹے دی شادی اس بیٹی نال کرنی۔ او ماں، او جڑی بیٹی ہے اس نو اپنی بہو بنایا سیدنا فاروق اعظم نے۔ آپ دی پھر پوتی پیدا ہوئی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ کس کی پوتی؟ حضرت فاروق اعظم کی۔ او پوتی جس کا نام فاطمہ، او بالآخر عبدالعزیز اموی دی بیوی بنی۔ او عبدالعزیز جس کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز۔
عمر بن عبد العزیز نو اس ماں دا دودھ اور خون ملیا جڑی بیٹی آئی اس بیٹی دی اس ماں دی کہ جس نو فاروق اعظم نے اس دے دل دی خشیت ویکھ کے اپنی بہو دا انتخاب کیتا تو پھر اس امت نو دوبارہ ایک عمر ملیا. اے اس ماں دا کردار اے وہ خوف نال بھرے ہوا دل ہے کہ جس تے ثمرات جس تے اثرات آن والیاں نسلاں وچ چلدے پے. جس وقت دل اللہ دے خوف نال بھرے ہوا ہوئے نا اس دیاں برکتاں اس کے اثرات پھر نسل در نسل منتقل ہوتے. اور جس لئے خوف نہیں ہوتا تو پھر پولیس سیکورٹی سواڑے ہوتے سی سی ٹی وی کیمرے سوان جرائم تو باز نہیں رکھ سکتے. انسان بڑی خطرناک چیز ہے. وہ کوئی نہ کوئی اپنی وہ جڑی اس کی ہے نا بے ایمانی اس کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر لے. اللہ پاک سان اپنا خوف عطا فرمائے. جنہاں لوگوں نے خوف ملیا نا انہاں دی زندگیاں پھر کچھ اور ہو گئی ہیں. اہل ایمان اے جیاں مثالاں قائم کیتیاں جنہاں دے دل اللہ تعالیٰ دے خوف نال بھرے گئے. یہ جڑی آیت ہے نا اس کی تفسیر علماء نے بڑے واقعات لکھے ہیں کہ اس آیت نے بڑے بڑے لوگوں دیا زندگیاں بدلیاں. اے جڑی آیت مبارکہ آج میں سارے سامنے پڑھی حضرت فضیل بن ایاز ایک بہت بڑی ہستی گزرے تبع تابعین دے زمانے جس وقت خلیفہ ہارون الرشید دا زمانہ ہے. اے فضیل بن ایاز اس زمانے چاہے بہت بڑے ڈاکو آئے اور پورا گینگ آیا. وہ گینگ ڈکیتیاں کرندہ آیا اس تے سربراہ فضیل بن ایاز. آپ انہوں نے مختلف جگہ تے بھیجتے ہیں تو فلانے نو ڈاکہ مار فلانا قافلہ لٹ فلانے گھر نو لٹ اور وہ پھر سارا مسروقہ مال آن کے ڈھیر لیندے ہیں حضرت فضیل بن ایاز کو. پھر وہ تقسیم کر دے ہے تو لے آوان بھئی تو لے. وہ جڑے انہوں نے پورا گینگ آیا نا اس پوری ٹیم نو وہ چوری شدہ مال تقسیم کر دے. پھر سن پتہ اس کماش دے جڑے لوگ ہوندے ہیں انہوں نے ایک خرابی نہیں ہوندی. وہ بدکار بھی ہوندے ہیں برے بھی ہوندے ہیں بے حیا بھی ہوندے ہیں کیونکہ حلال رزق نہیں نا. بنیادی کردار رزق حلال دا. رزق حلال ہو سی تو اس دیاں برکتاں نکل سک. تو رزق حرام ہو سی نا تو پھر وہ انسان دا جڑا خون بنیا نا رزق حرام نال وہ پھر انسان نو برائیاں دا ایک مرکب بنا دینا. جڑا انسان حلال دی کوشش نہیں کرتا حرام و حلال دی تمیز نہیں کرتا رشوت لے رہا ناجائز لوگوں دا غصب کر رہا سود کھا رہا اور اس نو حرام و حلال دی تمیز نہیں پھر وہ جڑا خون بنتا نا اس دا اپنا یا اس دی نسل دا انہاں کو اچھے کردار دی توقع نہیں کیتی جا سکتی. حرام دے ذریعے ظاہر ہوتا اور حلال حلال دے ذریعے ظاہر ہوتا. اللہ پاک نے اپنے پیغمبران حکم دیتا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کہ اے میرے پیغمبروں پہلے رزق حلال کھاؤ. حلال بھی پیچھے ہے. اللہ پاک نے فرمایا طیب کھاؤ کلوا من الطیبات. طیب اور حلال ایک بڑا فرق ہے. ایک بکرے دا گوشت ہے نا بکرا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ طیب ہوئے. اگر کمائی حرام ہے تو بکرے دا گوشت حلال تو ہو سکتا طیب نہیں ہو سکتا. طیب تاں ہو سی کہ حلال ذریعے نال کما کے تو بکرے دا گوشت خریدیا جائے اور بنایا جائے تو پھر وہ طیب ہو سی. ورنہ حلال تو ہے بندہ کسی جی میں تو حلال کھادا حرام نہیں کھادا لیکن طیب نہیں کھادا. میرا اللہ فرما رہا یا ایھا الرسول
کلو من الطیبات، اے میرے پیغمبرو میں سن معصوم بنایا، ہر گناہ تو پاک بنایا، تسا اس دنیا دی زندگی چ رزق کھانا اس واڑی ضرورت ہے، اور میری تعلیم یہ ہے کہ تسا پاکیزہ رزق کھانا، پہلے یہ کم کرنا، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اس تو بعد نیک عمل کرنا۔ نیک عمل سواڑا تاں قبول کرے ساں پہلے سواڑی جڑی اندر خوراک بنی ہے نا وہ طیب اور پاکیزہ ہو سی۔ یہ صرف انہوں نے نہیں حکم دیتا، اللہ پاک نے محنت سن بھی حکم دیتا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اہل ایمان تسی بھی طیب رزق کھاؤ اور اللہ دا شکر ادا کرو اگر صرف اس کی عبادت کریں دے۔ عبادت دا ذکر بعد ہی ہے، کھانے دا ذکر پہلے، اور کھانا کیڑا طیب حلال رزق ساڑیاں اولاداں کھادا نا انشاءاللہ پوری زندگی اللہ انہاں دی حفاظت کرے سی، اللہ انہاں ہزار برکتاں دے سی، اللہ انہاں ہزار آسانیاں دے سی، اپنے ہزار فضل و کرم تے مالا مال کرے سی، اور اگر اسا حرام نال پرورش کی تھی اپنی اولاد دی، کسی قسم دا بھی حرام دی آمیزش ساڑی خوراک ہے، ساڑے کھانے ہے، تو پھر ساڑیاں نسلیں روندیاں راست۔ اتنا وقت نہیں مثالاں دینے دا، میں اگلے دن بھی ایک گل کی تھی، ایک ساڑے گراں وچ جس لئے پاکستان بنیا نا تو ایک مہاجر آیا جس نو اڈروال اور چکوڑے وچ 300 بیگھا زمین الاٹ ہوئی، 300 بیگھا بہت بڑی پراپرٹی ہے اور بڑی قیمتی زمین ہے اتنے۔ وہ بندہ بعد وچ اپنی ضرورتاں دیتا ہے تو اس کو بیچتا رہا حتیٰ کہ اس نے ساری بیچ چھوڑی۔ آخری بھی جس وقت فوت ہویا نا اجے مقروض آیا، اجے اس تک قرض اس تے گردن تا آیا تو فوت ہو گیا۔ ساڑھے گراں دا ایک آدمی جڑا اس تے بہت قریب آیا اس میں نے آپ ایک گل دسی، اس کے جی جلے وہ آخری وقت چاہیا تو میں اس کول گیا اس کی عیادت کرن، تو میں اس سے سوال کیتا کہ اڈوال چکوڑے جس کی 15-20 بیگھے زمین ہے وہ بڑا بڑا لینڈ لارڈ ہے، اور تینڑی اتنے 300 بیگھے زمین آئی تو ساری بیچ چھوڑی ہے اور تو اج بھی مقروض ہیں۔ میں دس بھی یہ کیا ہویا، نہ تو نشہ کیتا نہ تو کوئی اور جوا کھیڑیا، یہ تین رزق کدے گیا؟ اس بڑا مختصر جواب دیتا، اس کے جناب میرا باپ انڈیا وچ تحصیلدار آیا، جلے پارٹیشن ہوئی ہے اس نے اتنے جعلی کلیم بنوائے کہ میرا اتنے اتنا رقبہ، کیونکہ ریونیو وچ محکمہ مال دا وہ اتنا بڑا افسر آیا، اس نے جعلی کلیم بنوا کے اتھا کے زمین الاٹ کرا دی۔ یہ حرام دی زمین آئی، یہ ساڑی اپنا حق نہ آیا، یہ حرام دی زمین آئی اور یہ حرام بھی چلی گئی۔ اس نے میں ساری زندگی پریشان رکھا اور میرا کچھ بھی نہیں بنیا اور میں مقروض مردہ پیا۔ یہ اگر حلال دی ہوندی تھوڑی جی بھی ہوندی تو شاید میں بچ بنیا، لیکن میں اس نے ہلاک کر کے رکھ دیتا۔ یہ ہے رزق حرام اور رزق حلال دا فرق۔ اگر انسان حرام اور حلال دی تمیز نہیں کی تھی، یہ مت سمجھو کہ میری آن والی نسل سکھ پیسی سکون پیسی اس نے خوشیاں نصیب ہو سن یا وہ چنگے کام کرے سی۔ تسی کسی بھی کرائم والے بندے نو اس کی تحقیق کرو اور سن اس کے پیچھے رزق حرام نظر ہو سی، کسی نہ کسی جگہ تے حرام دی آمیزش ہو سی۔ دنیا تے بدکاریاں برائیاں انہاں دی گہرائی وچ جا کے ویکسو تو وہ جڑا پرورش ہوئی ہے اس سے اندر حرام آیا حلال نہ ہے۔ اللہ پاک سانو توفیق دے۔ یہ تو میں ویسے ضمناً آ گیا اس پر، اصل عرض کر رہے اس کی یہ جڑی آیت مبارکہ، اس آیت نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی بدلی۔ فضیل بن ایاز جی ڈاکو ایک عورت دے عشق وچ گرفتار ہے، بڑا وقت گزریا اس عورت دا قرب حاصل کرنے واسطے، کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ رات نو عشاء تو بعد
انہاں اس کے گھر جانے دی اس کوئی اشارہ دیتا بھئی آج تو رات نو آ ونجی میرے گھر. فضیل بن ایاز نے جا کے اس کے گھر دے ارد گرد ڈیرا لایا، کوئی راہ تکتا رہا اندر، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. پچھلی رات آ گئی. پچھلی رات آئی تو کسی قرآن پڑھنے والے نے، اس زمانے خاموشی ہوندی فضاواں، کوئی قاری قرآن دی آیت پہ پڑھتا ہے، اس نے بار بار آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والے تے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر واسطے نرم ہو ونجن. ایمان دا دعویٰ بھی ہے تے دل دا کعبہ کس چیز نو بنائے وا، کس دی گلی دا طواف کردا پیا، تن رب بھول گیا. فضیل بن ایاز سمجھا کہ آیت میرے واسطے ہی پڑھی گئی ہے، اس تے پڑھینے دا اور کوئی مقصد نہیں. اللہ پاک میں نے ہدایت دینا چاہتے ہیں اور اللہ پاک میں نے سنائی ہے. دل دی کیفیت بدلی، فوراً عرض کی تھی باری تعالیٰ آ گیا وہ وقت، الآن یا رب، الآن یا رب. باری تعالیٰ وہ گھڑی آ گئی ہے میرے، میں اج ڈر گیا تیرے. اتوں نکلے اور دل وچ جڑی وہ اس وقت عرض کی تھی نا، نال ہی فرمایا یا رب العالمین، میں اپنے دل چ ارادہ کر کے دا کہ اس تو بعد تیرے بیت اللہ خانہ کعبہ شریف تیرے گھر دے اندر میں جا کے پکا اتھی ڈیرا لانا حرم کعبہ اور پوری زندگی اتھے گزارنی ہے تیری عبادت. حضرت فضیل بن ایاز اتھے چلے گئے، کوئی بڑا عرصہ اتھے بقایا زندگی اتھی گزاری. آپ دا مزار بھی جنت المعلی وچ جڑا مکہ مکرمہ دا قبرستان ہے اس کے اندر حضرت فضیل بن ایاز دی قبر مبارک، ساری زندگی اتھے گزاری. ہارون الرشید گیا حج واسطے. سن پتہ جڑے لوگ گئے بیت اللہ شریف عمرہ حج دی سعادت جنہاں حاصل کیتی ہے، اتھے جا کے دل دی کیفیت کچھ ہو رہی ہوتی. ہارون الرشید کا بھی دل پگھلیا مکہ مکرمہ. اس نے اپنے وزیر نو آکھیا کہ میں کسی اللہ والے نال ملاقات کرا، میرا دل کردہ میں کسی اللہ والے نو ملا اور اس کو کوئی فیوز و برکات حاصل کرا. اس کو کہ دونوں ملایا جڑے دعوے دار آئے بھئی یہ بھی اللہ دا بندہ ہے، یہ بھی اللہ دا بندہ. ہارون الرشید مطمئن نہیں ہویا. یہ تو دل دی راہ ہوندی ہے نا، کسی دل والے کول بہندا تو پتہ چلتا بھی واقعی یہ دل والا. ہارون الرشید مطمئن نہیں ہویا. اس کے یار کوئی اور ملا، ایک انہاں تو میرا دل مطمئن نہیں. کسی دسے جی ایک فضیل بن ایاز ہیں لیکن وہ ملتے نہیں، کسی وہ نہیں ملتے. اس کے جی میں مل سن تسی میں لے جاؤ. ایک کوٹھڑی آئی چھوٹی جی کدیں حرم دی حدود اس کے اندر ہی انہوں دا ڈیرا ہے. بڑی تنگ کوٹھڑی آئی، ایک بندہ بڑی مشکل نال اندر جا سکتا ہے. اندر سارا اندھیرا ہے، باہروں دروازہ بند ہے. فضیل بن ایاز اندر مکفل کر کے اللہ دی یاد وچ مصروف. ہارون الرشید نے دروازہ کھڑکایا، فضیل بن ایاز نہیں کھولیا دروازہ. 2-3 دفعہ دستک دینے تو بعد وزیر نو کہنا اس نو دسو بھائی خلیفہ وقت تیرے دروازے تے کھلا. دسیا گیا تو نال قرآن دی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اہل ایمان اللہ دی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اور جڑے سواڑے تا حاکم ہیں انہاں دا آکھا منو. بھائی خلیفہ وقت پہ آدھا دروازہ کھولو. آپ نے جواب دیتا خلیفہ وقت نو میری طرف جواب دے دیو کہ پہلا اللہ پاک نے اطیع اللہ دا حکم دیتا، پھر وہ اطیع الرسول دا دیتا، تیسرے نمبر تا اولی الامر دا دیتا. اور میں او بد نصیب ہاں کہ جڑا اجے اطیع اللہ تو ہی فارغ نہ ہویا، اجے او حق ادا کرے سا، او فرما برداری ہو رہا سی، پھر اطیع الرسول تک پہنچساں، اس تو فارغ ہو سا تو اولی الامر دے حکم تک پہنچساں. دعا کرو کہ میری منزل طے ہو جائے. اجے میری پہلی منزل ہی طے نہیں ہوئی، میں نہ کھول سکتا. خلیفہ
کلمات سنے نا اس سمجھ گیا تھا یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس کے جی پٹ دے دروازہ، دروازہ توڑ دیتا گیا، اندر چلے گیا. آپ اگیرے تھوڑے اندھیرے بچ آئے، ٹٹولدا ہارون رشید جا کے آپ نے ہاتھ نال اس کا ہاتھ لگا. فضیل بن ایاز نے ہاتھ پکڑیا، نرم و گداز خلیفہ وقت دا ہاتھ. آپ نے فرمایا کاش یہ ہاتھ جہنم تو بچ رہتا، یہ جہنم دی آگ دے قابل کو نہیں، اس نو سہنے دے قابل نہیں، اس نو برداشت دے قابل نہیں. یہ کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے، کاش یہ بچ رہتا جہنم دی آگ تو. یہ جیوں ہی کلمات منہ چو کٹے نا جی، ہارون رشید تڑپا لگ پے. اتنی دل دی کیفیت بدلی. اے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ دی تفسیر ہے کہ پھر وہ کیفیت ہو گئی دل دی کہ جس ویلے وہ اگلے بندے نال گل کر دیں اس دی دل دی بھی کایا پلٹ کے رکھ دیں. تڑپا لگ پہ ہارون رشید. وہ جڑا وزیر نال آئے اس کہ شیخ اس تے حال ترحم کرو، کوئی نظر شفقت فرمائے تو بے حال ہو گیا. آپ فرمائے اے حامان تو اس کے اتنے نظر کر، تو اس کی رعایت کر، اس کے نال نرمی کر. اس وزیر نو کہ فرمایا اے حامان. فضل بن ربی اس کا نام آیا وزیر دا، اس کا نام نہیں لیا. فرمایا اے حامان. اتھے جلے نکلے فارغ ہوئے، دعا منگوائی، فارغ ہوئے تو رات ہارون رشید بے حال ہو کے روندا پیا. کہندا اے فضل بن ربی جڑا شیخ نے تینوں حامان آکھیا نا، مینوں انہاں فرعون سمجھیا کیونکہ فرعون دا جڑا وزیر آیا وہ حامان آیا. تینوں حامان آ کے انہاں میں فرعون گردانیا اور میں انہاں پیغام دے دیتا بھی تو فرعون وقت ہے، لہذا میں آج توبہ کرے نا اور پکی توبہ کر. ہارون رشید خوش بخت آدمی آیا، پھر توبہ کیتی. اللہ پاک قبول کرن والا. کسی دے ظاہر حال نو دیکھ کے اس دے باطن تا سی نہ نظر رکھ سکتی کہ اس دے باطن دی کی کیفیت. لیکن ہارون رشید اللہ پاک اس نے پھر بشارتاں بھی دیتیاں بعد وہ لمبا واقعہ. بہرحال فضیل بن ایاز پھر اس تو بعد جڑے بڑے بڑے مشائخ اس زمانے دے اولیاء اللہ بیت اللہ شریف بہندے آئے نا، وہ حضرت فضیل بن ایاز دے ہاتھ بیعت کر دے. کیڑی بیعت؟ بیعت توبہ. توبہ دی بیعت کریں. آدھے شیخ جیڑی توبہ تساں کیتی ہے نا، اسی اوہی توبہ سواڑے ہاتھ تے کرنا چاہتے. یہ فضیل بن ایاز نو مقام ملے. تو یہ آیت مبارکہ سانو یہ پیغام دے دی ہے کہ اسی اپنے اللہ نال اپنا ٹوٹے ہوا تعلق اپنے دلاں دا اس نو جوڑیے. یہ دنیا جڑی ہے نا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ماشاء اللہ. بس ٹائم ختم ہویا پیا، 1:30 بجے پڑھتے ہیں. میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا. بزرگ ایک توجہ دلوا رہے ہیں نا، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ صرف 2 رکعتاں پڑھ دیں کہ گھر چلے رہتے ہیں. یہ المیہ ہر جگہ ہے، لیکن اس سے ہوتا ہے بڑی اپنی حالت دا جائزہ لینے کی ضرورت. میرے دوستو، میرے عزیزو، میری آخری گل ہے، دھیان نال. پھر پتہ نہیں میں سواڑے کول آؤساں یا نہ آؤساں، موقع مل سی یا نہیں. میری یہ گل دل دیا کرنا نال سن. اپنے رب نال تعلق یہ دکانداری والا تے کمرشلزم والا نہ رکھو. رب دے بندے بن کے یہ جڑی آیت مبارکہ نے کہندی اللہ دے ذکر واسطے سواڑے دل نرم ہو بن جائے. اسی ساری زندگی اگر سر سجدے چ رکھی ہے نا تو رب دے جڑے انعامات ہیں نا ساڈے تے ایک دا بھی شکر ادا نہ کر سکتے، ایک دا بھی شکر ادا نہ کر سکتے. نماز کم از کم آ ویندے ہو نا. میں آج ہی صبح ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ
عام جڑے دن ہیں نا انہاں چ اللہ پاک دی تسبیح دا جڑا عام معمول دے مطابق ثواب ہے وہی ثواب ہے. تسی مثلا سبحان اللہ پڑھیا، الحمدللہ پڑھیا، کوئی اور اللہ پاک دا ذکر کیتا، لیکن جمعے والے دن اگر تسا اللہ پاک دا ذکر کیتا تو جمعے والے دن اللہ تعالیٰ اس کا 100 گنا زیادہ ثواب دیں دیں. کتنا بڑا اجر، اس دن دی کتنی عزت ہے. میں اگر صحابہ کرام دی کیفیت دساں، جس وقت جمعے دا دن ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سب تو پہلے مسجد وچ آوے اللہ تعالیٰ اس نو ایک اونٹ ذبح کرنے دا، صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرمائے. صحابہ کرام جس لئے گل سنی ہے نا تو انہاں دوڑ لا دیتی بھئی میں آج سب تو پہلے بننا. حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگ راتی جاگ کے نہا دھو کے صاف کپڑے پا کے نماز تہجد دے وقت جمعے دی نیت کر کے آویں. کوئی میری گل سمجھا چاہیے، کس وقت آتے ہیں جمعہ پڑھن؟ تہجد دے ٹائم. تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، سارا دن مسجد وچ بیٹھے ہیں اللہ دے ذکر. جیوں ہی 12 ہوندے ہیں نا سورج ڈھلدا ہے، میرے آقا حضرت بلال نے حکم فرمایا اذان دیو، یہ لوگ سرگیندے آئے ہوئے اسی وقت جماعت ہوویں اور پھر لوگ نماز پڑھ کے گھر ویندے. کتنی نیکیاں دی ہرس ہے، کتنا لالچ آیا کہ پوری رات بھی قربان کر دیتی ہے اللہ دی رضا واسطے، اس انعام اور اجر واسطے. اسی بہت رج گئے ہیں. یقین کر بڑے بڑے اساں بھی ویکھیا تھوڑا جے وقت، یہ تو اس آخری وقت دی گل ہے نا، اس تو پہلے تو اور اچھا وقت ہے. ہن پتہ نہیں پچھو اجے اور کی ہونا. کیسے کیسے لوگ آئے جڑے صبح سویرے نہا دھو کے تو مسجد چلے ویندے، سارا دن اللہ پاک دی عبادت اس کے ذکر وچ گزارتے. اسی صرف 2 رکعتاں پڑھنے ہیں، اسی خطبہ جمعہ سننا بھی گوارا نہ کریں دے. ایک خطبہ تے درکنار ہے نا، جڑا وہ عربی دا خطبہ وہ بھی سننے دے اسی روادار کوئی نہ. یہ ساڈا رب نال تعلق ہے. حدیث پاک ہے اے بندے تو اپنی خوشحالی چ اپنے رب نو یاد رکھ، تیرے تے مصیبت آ گئی تو تیرا رب تین یاد رکھے سی. اسی خوشحالی چ رب نو یاد نہ کریں دے، جب بدحالی ہوندی ہے پھر سن ہو سجدہ کچھ، پھر اسی آنے ہن کی کرائیں، ہن کی کر نکلا اس مصیبت. اللہ پاک فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جس لئے انسان نو تکلیف پہنچتی ہے پھر بڑیاں لمبیاں دعاواں منگیندا، بزرگوں کول ویندا، نیک بندیاں کول ویندا، میرے واسطے دعا کرے، تسی بھی کرے، تسی بھی کرے. کی کر پکاردا لِجَنبِهِ او قائدًا او قائما، لیٹ کے بھی، بہ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی تو میرے کول دعاواں منگیندا. ہر ویلہ اس نو اور سارا کچھ بھول ویندا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو جل اسی اس تے رحم کرینے ہاں، اس کی تکلیف اس تو ہٹا دینے ہاں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، اینج لگ ویندا پراں گویا اسے کوئی تکلیف آئی کون آئی. اتنا بے نیاز ہو ویندا، اتنا لاپرواہ ہو ویندا میری ذات تو، اینج پراں لگ ویندا گویا اسے تکلیف پہنچی نہیں. میرے دوستو اپنے رب نال تعلق اس کو مضبوط کر. جمعے والے دن یار 1 گھنٹہ تو اپنے رب کریم نو دے دو، 1 گھنٹہ. او مسجد چاہ کے جڑی تقریر ہوندی ہے، جڑا خطبہ جمعہ ہوتا، اللہ رسول دے آکام سنو. کہڑے واسطے؟ مولوی صاحب واسطے نہیں، اپنے رب کریم دی رضا واسطے. اپنے دلاں نو چارج کرو، انہاں دی سختی نو دور کرو. اللہ رسول دا ذکر سنے سو، قرآن پاک دی آیات سنے سو، میرے آقا دی فرامین سنے سو، دلاں دے احوال بدل سن. صرف مسجد وچ بانے نال دل دے احوال بدل دین،
سننا تو درکنار ہے نا، صرف بندہ مسجد چاہ کے بہ رہے نا تو میرا اللہ اس کے دل تا اپنی رحمت دی توجہ فرما دیتا ہے۔ تو پھر جمعے دا دن کیا بات ہے، اس دن کی تو وقت نہ لو، اذانہ تو پہلا ہو۔ اللہ پاک دا حکم یہ ہے کہ جتنا سواڑے اندر شوق ہو سی نا، محبت ہو سی، اتنی اوسیاں نوازشات دی بارش ہو سی۔ اگر اسی چاہنے ہیں نا کہ ساڑے ہوتے رب دے انعامات ہون تو پھر کچھ اس کا اپنے آپ اہل بھی بنانا۔ کہ خیال ہے جی آئندہ ہر بندہ کوشش کرے سی جی، انشاءاللہ ہر بندہ۔ میں آج 10 کے ٹر ہوئے نا تو سا اپنے رب نال یاد کر کہ یا رب العالمین سانو توفیق دے، اسی تینوں یاد کرنا۔ اللہ پاک کے فرمایا قرآن وچ، وقت بہت تھوڑا، میں سن بہت لمبی گفتگو سنائی آ لیکن وقت دی قلت۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگو اللہ نو بہت زیادہ یاد کرو، کثیرن، تھوڑا نہیں، 2 رکھتا نہیں، 1 دن نہیں، کثرت، زیادہ وقت اللہ دی یاد نو دیو تاکہ سانو فلاح اور کامیابی اور کامرانی ملے۔ کامیابی اور کامرانی دا راز کی ہے؟ اللہ پاک دا ذکر، اللہ پاک دی یاد۔ اللہ سن توفیق دے۔ سنتاں بھی پڑھیاں جمعے تو بعد جڑیاں سنتاں وہ بھی پڑھ کے تے دعا منگ کے صلاۃ و سلام پڑھ کے تے اپنے گھراں کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے، ساریاں سعادتاں حاصل کر کے اپنی جھولی بھر کے تے مسجد سے واپس جاؤ۔ ادھا بھانڈا اتھوں نہ کھڑو، بندہ ہنجے آوے بجدا بجدا۔ ایک بندے نے تیزی نال نماز پڑھی میرے آقا دے سامنے، جلدی جلدی رکوع سجدے کیتے، میرے آقا نے فرمایا بندے تو دوبارہ نماز پڑھ، تو کو نہیں پڑھی، تیری نماز کو نہیں ہوئی۔ 15 منٹ اور لیٹ جمع کرا۔ کیوں جی کچھ سارے ہم طرف ہو، ماشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ غنیمت ہے جی جڑا میں نا بزرگاں نو داد دینا، جنہاں یہ حکم فرما دیتا، اے ایمان اور روحانیت دیاں گلاں، اللہ رسول نال اپنا تعلق جوڑنے دیاں گلاں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور مطلب نہیں۔ اللہ پاک کو توفیق منگی کرو، دعا منگی کرو۔ میں رات نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نو دنیا دیا ساریاں نعمتاں مل ونجن، ذرا غور کرنا اس حدیث سے ہوتا ہے کی فرمایا، جس بندے نو دنیا دیا ساریاں نعمتاں مل ونجن، بھائی سنت کوئی ایک اد نعمت ہوندی ہے، 2 ہوندیاں، 4 ہوندیاں، 6 ہوندیاں، تو میرے آقا نے کہ فرمایا جس نو دنیا دیا ساریاں نعمتاں مل ونجن تو پھر نعمتاں ملنے تو بعد اس نو ایک اور توفیق مل ونجے، کہ فرمایا اس نو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے دی توفیق مل ونجے۔ ساری دنیا دیا نعمتاں ملن تو اس تو بعد اس نو کہ ملے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سارے پڑھو، میرے آقا نے فرمایا جس نو یہ پڑھنے دی توفیق مل گئی، ساری دنیا دیا نعمتاں تلے رہ گئیاں، اور یہ جڑی توفیق ملی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اس تو بڑی نعمت۔ آئے ہائے آئے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ ساریاں نعمتاں ہی چو گئیاں، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے دی توفیق اس تو اعلیٰ نعمت۔ میں نے دسو بھئی دنیا کی چیز ہے اس الحمدللہ رب العالمین دے مقابلے چ؟ یہ جڑیاں حقیر چیزاں جنہاں دے اوتے اسی مردے پے ہاں، نہ راتی نیندر آندی ہے نہ دیہاڑی آرام ملدا، ہر وقت بھجدے پے ہاں، ٹینشن بے سکونی، تو انہاں تو وڈی نعمت کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ او سی نہ مسجد وچ نماز پڑھ سی تو پڑھ سی کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھ سی نا، اس تو وڈی بھی کوئی نعمت ہے یار؟ اس نو نعمت سمجھو، اس نو رب دا سب تو وڈا انعام سمجھو۔
اگر تو ساڑے پیراں نو اللہ پاک اتھے لے آیا نا توڑ کے، انہاں پیراں دا خیال کرو جڑے گھر بستری مرگ تے تڑپ رہے ہیں اتھا انہاں واسطے تے نہیں آ سکتے، اتنے بیمار ہیں، اتنے معذور ہیں۔ پچھلے جمعہ میں پڑھن گیا، میرا بھائی وہ بیمار ہے، تو میں جس لئے گھروں چلے ہاں تو میں نے کہا میں بھی کدیں جمعہ پڑھن ویسا اللہ اس نے صحت دیا، بحال ہو رہی ہے اس کی صحت۔ ایک حادثہ پیش آ گیا، 4 مہینے ہو گئے، لیکن اس کی حسرت میں سندست پیا، اس کے میں بھی کدیں جمعہ پڑھن ویسا، میں رو لگ پہ، میری اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میں کہ یا اللہ وہ وقت جلدی آن کہ میرا یہ بھائی بھی پیراں نال ٹر کے تیری بارگاہ چ حاضری دے۔ میرے دوست سے بڑی بڑی نعمت، میرے آقا فرمایا اے بندے اپنی جوانی نو غنیمت جان بڑھاپے تو پہلے، اپنی فرصت نو غنیمت جان مشغولیت تو پہلے، اپنی صحت نو غنیمت جان بیماری تو پہلے، اپنی زندگی نو غنیمت جان موت تو پہلے۔ ہائے ہائے اسان زندگی دی کی قدر، اسان کی قیمت، اسان کی کھٹی کیتی اتھے۔ ہر بندہ اپنی گریبان جھانک کے ویکھے کہ میں اپنی قبر واسطے صبح تو لے کے شام تک اپنی قبر واسطے قیامت والے دن واسطے کی کمائی کیتی۔ ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں دنیا واسطے، بڈھے ہو گئے ہیں، وال چٹے ہو گئے، بڑھاپی دی دہلیز تے پہنچ گئے ہیں، آخرت واسطے کی کیتا؟ یار کوئی ایک رات تے جی بنائے ہونا چاہ، آج رات آ گئی ہے، بندہ راتی آ کے یا اللہ آج رات تیرے نا تیری رضا واسطے میں آج قیام کرے سا۔ یا اللہ جن بنے دی تو قرآن ہی تعریف کیتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے تو انہوں جنہاں دی راتاں قیام اور سجدے گزر وینیاں، آئے ہائے میرے بندے تو انہوں یار ساڑا بھی کدیں اس فہرست چ نہ آیا ہے، کدیں 1 گھنٹہ بھی کھڑے ہوئے ہو وہاں، روز رب دیاں نعمتاں لا تعداد انہاں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کدیں یار زندگی چ 1 گھنٹہ بھی رب واسطے دیتا ہوا ہے بھائی، 1 گھنٹہ تے قیام چا کرا۔ میرا خیال ہے کو خوش نصیب ہو سی جس سے حصے چ سعادت ہو سی۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے سر سجدے چ رکھیا، سردیاں دی رات ہے، ساری رات گزر گئی، اذان فجر ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دیتی، مائی صاحبہ نے سر چایا، عرض کی تھی باری تعالیٰ اتنی چھوٹی رات ہے تیری بندی ایک ہی سجدہ کر سکی، اجے تو میرا دوسرا سجدہ باقی ہے اور میں ایک سجدہ کر سکی ہوں۔ رونے دا مقام، ساری زندگی کس لا و لا وچ صرفت العمر فی لہو ولعب، میں اپنی ساری عمر لا و لا وچ ضائع کر دیتی، فآہا ثم آہا ثم آہا، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ یہ موت دے وقت انسان یاد کرے سی میری جوانی کدے گئی، میری طاقت کدے گئی، میرے وسائل کدے گئے، میں کیا کیتا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ میں کتنی دور دی منزل تے جا رہا، کتنے تنہائی اور وحشت دے سفر تے جا رہا، اتنے نہ بیٹا ہونا، نہ باپ ہونا، نہ میرا دوست ہونا، کوئی بھی نہیں ہونا، تو میں اپنے نال کے لے کے چلے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اج وقت میرے دوستو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جڑی بھی نیکی بلائی اج اپنے واسطہ اگے بھیجے سو، اپنے رب کو پا گی سو، اگے انتظار کر رہی اسی سوال وہ خیرا واعظم اجرا، بڑے بہتر انداز وچ اس کیفیت وچ نہیں جس وچ تساں نیکی کیتی ہے، اور اجر دے حساب نال بہت عظیم اجر دی شکل اس تھوڑا استقبال کرے سی۔ اج بھیجو، اج اپنی راتاں بھی اس کی یاد وچ گزارو، اپنے دن بھی اس کی یاد وچ گزارو، کم دنیا دے کرو، اپنے رب نو نہ بھولو، ہتھ کار ول دل یار ول، اپنی زبان نو اس کے ذکر نال تر رکھو ہر وقت، لا یعنی گلاں نہ کیتیاں کرو،
غیبتاں کرنیاں، چغلیاں کھانیاں، جھوٹ بولنا، بے حیائی دیاں گلاں کرنیاں، لوگاں دیاں عزتاں اچھالنیاں، لوگاں نو ڈی گریڈ کرنا، تھوڑی دیر ایک صرف تفنن تباہ واسطے، ایک محفل نو جگانے واسطے، اوتھے ایک مشغلے واسطے، ایک شغل واسطے اپنے آپ نو برباد کر رہے ہیں۔ اس تو بہتر نہیں کہ ساری زبان صرف اللہ دی یاد ہے، اللہ دے ذکر وچ استعمال ہوئے۔ قیامت والے دن زبان شکوہ کرے سی، آکسی باری تعالیٰ اس اور کما چی میں نے استعمال کیتا، تیری یاد واسطے تے اس نے استعمال کیا۔ کئی بندے سوال کریں دیں آدھیں جی بھئی زبان نال بندہ ذکر کریں دا رہے تو اور عمل کوئی نہ ہوئے، شکر نہ کریں دے کہ ایک عضو تو اس کی یاد چلا گیا ہے، سواڑے جسم دا ایک عضو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی دے ہو، میں سن جنت دی ضمانت دینا۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا، کتنی یہ فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی دے ہو، میں سن جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا ایک چیز جڑی سواڑی دو جبڑے آچے اس کی حفاظت کرو، اور ایک جڑی سواڑی دو ٹنگاں چ سواڑی شرم کا با کردار بناؤ، شرم و حیا سکھو، عفت و پاک دامنی اس نو اپنے کردار دا حصہ بناؤ، اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو، اپنے دلاں دی حفاظت کرو، اپنے آپ نو پاک دامن رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دو کام تسی کر دے ہو تو میرے کو جنت دی ضمانت لے۔ ہائے ہائے کتنی آسان ہے جنت، پر کوئی اسراء دا مسافر بنے تو صحیح، کوئی چلے تو صحیح اس پلے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنی ترجیحات بدلو، اپنے احوال بدلو، اپنی کیفیات بدلو۔ آج جمعۃ المبارک دا دن ہے، آج اللہ کو توفیق منگو کہ باری تعالیٰ ساڑے واسطے توفیق دے دروازے کھول دے، یا اللہ ساڑے واسطے خیر دے دروازے کھول دے۔ اس تو بعد شیطان تو، نفس تو، بے حیائی تو، برائی تو یا اللہ ساڑی حفاظت فرما، یا اللہ سانو کم کرنے دی توفیق دے جنہ تو تیری رضا ملتی، دعا جہانات کامیابی ملتی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ملک سرسا خان صاحب کے بھائی ملک محمد افسر خان صاحب کی وفات ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، تو فرض نماز کے بعد انشاءاللہ فاتحہ خوانی کر کے ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔